الرحمن الرحیم۔ صبر کرو، میں دوبارہ دھیان کرو پچھلے سبق تو کوگو وہ راتی تو سر کھپایا تو سر کھاندے رہے ہو۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وعلم سے بھئی سوال یہ ہے کہ علامہ کو چاہیے تھا عبارت مختصر کرتے او للاکبر کہتے۔ کیا کہتے؟ او للاکبر کہتے۔ اس کا عطف ہوتا مولوی ندیم للاصغر پر، اور ما قبل عبارت اس کے ساتھ لگتی کون سی؟ ما ملاقات ان کو پڑھنا ما این آخنا کہ باوجود اوسط کی ملاقات کے اکبر کے لیے، کہ باوجود اوسط کی ملاقات کے، تو یہ ملاقات دو طرح ہوتی ہے، اوسط موضوع تے اکبر محمول، یا اوسط محمول تے اکبر موضوع، دو طرح ہوتی ہے۔ ایک گل تے اتنے خرابی جی آنی ہے بعد میں عرض کردہ، ذرا غور کرو مولوی جی پچھوں دیکھو۔ اے اما من عموم موضوعیت الاوسط جو پڑھا ہے آپ نے، بے وہ مقدمہ جس میں اوسط کیا بنی ہوئی ہے، موضوع بنی ہوئی ہے، وہ کلیہ ہو، یہ شکل اول کا کبرا بھی ہے اور شکل ثالث کے دونوں میں سے جون سا بھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں میں موضوع ہے۔ تو اب اس شک کے اندر نا شکل اول کا کبرا آتا ہے، شکل ثالث کا دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس شک میں کون آتا ہے؟ شکل اول کا کبرا موجبہ ہو یا سالبہ ہو یہ ذکر نہیں ہے، آگے سمجھیں۔ اب عطف ڈالنا ہے للاکبر کا کس پر؟ للاصغر پر، اور مع ملاقات ہی اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب معطوف علیہ جو ہے نا للاصغر بالفعل، یہ درمیان سے نکل گیا، یہ درمیان سے اب عبارت بنی اما من عموم موضوعیت الاوسط مع ملاقات الاوسط للاکبر، ایتھے جوڑنا جنوں گامے ہوں۔ تو اب موضوع عموم موضوعیت الاوسط سے کون بنا؟ شکل اول کا، اور شکل ثالث کا صغرا کبرا کوئی بھی، اور ملاقات جو ہے وہ دو طرح ہے، ملاقات دو طرح ہے کہ نہیں؟ ملاقات دو طرح ہے، تو اور وہ بھی اکبر ہے کیونکہ اس کی ملاقات کس کے ساتھ؟ اکبر کے ساتھ۔ اب اما من عموم سے شکل اول کا کبرا ثابت ہوا ہے، اور حملے ہی سے بھی کبرا ثابت ہوگا، صغرے کا ذکر نہیں آیا یا عطف ڈال دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح شکل ثالث میں اما من عموم سے تو اس کا دو مقدموں میں سے ایک آیا، اس کا خواہ صغرا بنائے یا کبرا بنائے، اور حملے ہی کے اندر کبرا آ گیا، کیا آ گیا؟ اب ان دونوں کو ملائیں تو ایجاب صغرا درمیان میں نہیں آتا، کی شے؟ کیونکہ وہ اسی مع ملاقات للاصغر، تو وہ تو عطف کے ذریعے ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اب ان دونوں کو جوڑے تو اگر بھی عطف ڈالے کس پر؟ للاصغر پر، مع ملاقات ہی اس کے ساتھ لگائیں، کس کے ساتھ؟ تو اب دونوں کو جوڑیں تو شکل اول کا صرف کبرا آیا، اور شکل ثالث کا صغرا یا کبرا کوئی آیا، تو مثلا ہم اس کا بھی کبرا بنا لیتے ہیں۔ اب صغرے کا ذکر نہیں آیا، لہٰذا ان کو جوڑ کر کبرا موجبہ، کبرا کیونکہ حمل ہے نا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کبرا موجبہ کلیہ کی، کبرا موجبہ کلیہ، اور کلیہ عموم کولو تو حملے ہی کولو ایجاب سمجھ آیا، گامے کے ہو
ان दोवां नूं इकट्ठा करो तो नतीजा निकलिया कुबरा ते सुगरे दा जिक्र कोई नहीं। अब कुबरा मूजबा कुलिया हो, कुबरा हद औसत मौजू हो। शक्ल अव्वल में भी मौजू होती है कुबरे में, शक्ल सालिस में भी, किस में, कुबरे में, कि नहीं होती। अब इसके साथ सुगरा फिर मूजबे की बजाय सालबा भी जोड़ दें तो नतीजा ठीक आना चाहिए, क्योंकि सुगरे का तो जिक्र नहीं आया, इसलिए तो हालांकि ये गलत है, हालांकि ये इसलिए अल्लामे ने अतफ नहीं डाला, अतफ बल्कि क्या कहा, औ हमले ही कि या हमल करना औसत को किस पर, अकबर पर, और इसके अंदर सिर्फ वो शक्ल राबे की चंद ज़रबे शामिल हैं और शक्ल सालिस और अव्वल का सुगरा मूजबा वो मा मुलाकात ही लिलसगर बिलफेल के अंदर मौजूद है। जी समझ आ गई जी, कभी भी कोई नहीं पता लगा कि ओ हमले ही अल अकबर के अंदर सिर्फ शक्ल राबे की वो ज़रबे शामिल हैं, केड़ी केड़ी, बस बाकी शक्ल अव्वल और सालस की पूरी शर्तें पीछे आ गई हैं कि कुबरा कुलिया और इजाबे सुगरा, कुबरा और इजाबे सुगरा, और उसमें मुकदमा तैन में से कोई भी कुलिया हो जाए तो ठीक है जी। और कुछ समझ लगी कि कोई नहीं, हुण अगे चलो जी। भाई हुण केड़ी रह गई, शक्ल सानी पूरी रह गई है तो दो ज़रबा, पंजवीं दो रह गई है। चलो जी सब मौजूइयतिल के सबर और या अकबर के मौजूइयत का उमूम, अकबर की यानी जिस मुकदमे में अकबर है और अकबर मौजू है तो खाम खा औसत क्या होगी, महमूल होगी। ये कुलिया हो, ये माल इख्तिलाफिल कैफ और सुगरा कुबरा दोनों कैफ में मुख्तलिफ हो। सुगरा कुबरा शक्ल सानिज की शर्त है, और कुलियत कुबरा ये है कि और कोई है इतने गौर करो हाँ कि पिछे पढ़नी अमूमियत वाला माना पढ़े वो थलो शरा चाहता पे कि भाई वो मुकदमा जिसमें अकबर मौजू बना हुआ है वो कुलिया हो तो औसत की बननी फिर तो शक्ल सानी दे कुबरे च की हुंदी है औसत, तो लिहाजा ये कुबरा जो है ये कुलिया होना चाहिए। कुबरा माल इख्तलाफिल कैफ, सुगरा कुबरा कैफ में मुख्तलिफ हो तो शक्ल सानी की सारी शर्तें आ गई, जड़ियाँ दो ज़रबा रह गई ने वो भी आउंदियां पईयां ने जी। सुने अगे बाबे रा मां मुनाफात निस्बत लाई है तो उनका एक सफ़ा जड़ा ना थोड़ी कौडी कौडी खेडनी पैनी फिर उनके नाल निबड़ांगे जी। जी हाँ जी क्या आखे जी, फरमाते हैं या ये कि अकबर की मौजू का उमूम होना यानी अकबर मौजू और मामूल और वो कुलिया हो, उमूमियत पीछे पड़ी जो उमूमियत ये भी कुलिया हो गए जी, मुख्तलिफ हूँ, सुगरा कुबरा कैफ में मुख्तलिफ हूँ। अच्छा जी माना बात कर दें या कर लवो, और या ए इम्मा पहले इम्मा नाल और या अकबर की मौदूइयत के उमूम से इख्तिलाफ फिल कैफ के साथ जी, और या ये कौन, और या अकबर की मौदूइयत के उमूम से साथ ये भी नाल हो गए, दोवें गल्लां कट्ठियां होण जी। अकबर की मौदूइयत के उमूम से इख्तिलाफ फिल कैफ के साथ सुने ऐ शाबाश जी। और आशे तो सारी वजात लिखी जी 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 मैं ये इशारा की है शक्ल सानी की शर्तों की तरफ, तो उसके लिए तीन शर्तें हैं, एक कुलियत कुबरा, एक कैफ च मुख्तलिफ होना, तो एक निस्बत दा रौला
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਿਹਤ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ اگو مع منافات مع منافات نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر لنسبته الى ذات الاصغر. بس مک گیا متن. باوجود وصف اوسط کی جو نسبت ہے نا وصف اکبر کے ساتھ وصف اوسط کی نسبت وصف اکبر کے ساتھ یہ نسبت منافی ہو اس نسبت کے جو اوسط کی نسبت ہے ذات اصغر کے ساتھ جو اوسط کی نسبت ہے ذات اصغر کے ساتھ ان میں کیا ہو منافات ہو اے او موجہ میں جدو کڑنا ہے جی اے مطلب ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ وصف یہ ان شکل ثانی دے نال جوڑے ہیں جی کہ وصف اوسط کی نسبت جو ہے وصف اکبر کے ساتھ اس میں یہ نسبت منافی ہو اس نسبت کے جو اوسط کی ذات اصغر کے ساتھ ہے یہ منافی ہو اس نسبت کے جو اوسط کی نسبت ہے اوسط کی ذات اصغر کیونکہ اوسط دا تعلق اکبر اصغر دو نالے نا کہ اوسط کی جو نسبت ہے کس کے ساتھ اکبر کے ساتھ یہ نسبت منافی ہو اس نسبت کے جو اوسط کی نسبت ہے اے مطلب ہے جی سمجھا جی بذات پھر انشاءاللہ آدھی پڑھ دیں جی باوجود وصف اوسط کی نسبت کے وصف اوسط کی نسبت مکھو نا وصف اکبر کی طرف کی منافات کے ساتھ وصف اوسط کی نسبت ذات اصغر کی طرف کے لیے بھی پہلی نسبت اس نسبت دے منافی ہوئے جی باوجود وصف اوسط کی نسبت وصف اکبر کی طرف کے منافی ہونے کے وصف اوسط کی نسبت ذات اصغر کی طرف کے جی باوجود وصف اوسط کی نسبت وصف اکبر کی طرف کے منافات کے منافی ہونے کے منافات وصف اوسط کے نسبت ذات اصغر کی طرف کے لیے نسبت ذات اصغر کی طرف کے لیے ہن پڑھو قولہ وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي مِنَ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إِنْتَاجِ الْقِيَاسِ مِنْ أَحَدِهِمَا. شارع کہتا ہے کہ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ یہاں دو امر ہیں آکھیا سی امرین وہ کہ ذکر کیا ہم نے کہ ضروری ہے قیاس سے نتیجہ لینے کے لیے دو میں سے ایک کا ہونا تو ایک پہلا اما سی ہوں دوجا اما آیا ہے سمجھے ہی مانے کو گل کنیا گل گون دی پیو قول ماتن کا وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ یہ امر ثانی ہے امرین سے وہ امرین کے ذکر کیا ہم نے کی ذکر کیا کہ ضروری ہے قیاس کے نتیجے میں دو میں سے ایک سے ہاں جی شامل ماتن کا وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ یہ امر ثانی ہے امرین سے وہ کہ ذکر کیا ہم نے یہ کہ ضروری ہے قیاس کے نتیجہ میں دو میں سے ایک سے قول ماتن کا وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ یہ امر ثانی ہے امرین سے وہ کہ ذکر کیا ہم نے یہ کہ ضروری ہے قیاس کے نتیجہ میں ان دونوں کے ایک سے ہن پڑھو بحاصل کلیۃ کبریٰ یکون الاکبر موضوعا فیہا مع اختلاف المقدمتین فی الکیف. بس ان اس گل دا پیچھے چونکہ وضاحت کر رہے ہیں او میرے یارو پیچھا دیکھو بھائی او میرے یارو جتے آکھتے ہیں اما من عموم موضوعیت الاوسط یعنی کلیہ قضیہ موضوع اس کا اوسط کہ وہ قضیہ جس میں اوسط موضوع ہے وہ کلیہ ہو ایتھے بھی عموم دا یا معنی جے
کہ بھئی وہ قضیہ جس میں اکبر کیا بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے، وہ کلیہ ہو، وہ تو خلاصہ ہے کلیت کبرا، لیکن کیڑا کبرا کہ جس میں اکبر موضوع ہے، اے مطلب جی کہ وہ قضیہ جس میں اکبر وہ کلیہ ہو، وہ قضیہ کہ جس میں موضوع ہو، وہ کلیہ ہو، کنے بچ ہوندہ ہے کبر واجہ شکل ثانی میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے ثانی، تے شکل رابع وچ بھی تو جڑا نا جی کبرے وچ جڑا نا اکبر کی ہوندہ ہے، کیونکہ حدیث دو بس باہر نکلی ہے نا، صغرے وچ موضوع تے کبرے وچ محمول، تے شکل رابع تے شکل ثانی دا کبرا تی کو جائے کہ کوئی نہیں، کہ اکبر کی ہے موضوع تے اوسط کی ہے، شکل ثانی تے شکل رابع دا کبرا اکو جائے کیویں نہیں سمجھ آ رہی، امتحان کرے جانے تھے جوڑنے سارے جی بھئی خلاصہ یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہو، کون سا کبرا جس میں اکبر موضوع ہے اور اوسط محمول ہے، اور مع اختلاف الکیف کہ مع اختلاف المقدمتین فی الکیف، اور صغرے کبرا صغرا کبرا کیف میں کیا ہوں مختلف ہوں۔ کیا کہ جی شارح فرماتا ہے خلاصہ یہ ہے اکبر جس قضیہ میں موضوع بنا ہوا ہے وہ کلیہ ہو، کلیت کبرا مراد ہے، لیکن کون سا کبرا کہ ہو اکبر موضوع اس کلیے میں، ادھر یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ صغرا کبرا کیف میں مختلف ہو، ایک موجبات ایک سالبہ آگی سمجھ چلو جی، اور خلاصہ اس کا اور امر ثانی کا اور کس دال ویدا کلیت کبرا کلیت کبرا کہ ہو اکبر ہو موضوع اس کلیہ میں باوجود مقدمتین کے اختلاف کے کیف میں جی، خلاصہ اس کا کلیت کبرا کہ ہو اکبر موضوع اس میں باوجود مقدمتین کے اختلاف کے کیف میں، جی خلاصہ اس کا کلیت کبرا کہ ہو اکبر موضوع اس میں باوجود مقدمتین کے اختلاف کے کیف میں، وذالک ذالک کما فی جمیع ضروب الشکل الثانی، بس اب یہ شکل ثانی کی ساری ضربوں میں ہے کہ اس میں کلیت کبرا شرط ہے اور مقدمتین کا اختلاف شرط ہے، شکل ثانی کی ساری ضربوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان میں کلیت اور مقدمتین کا، لہذا ضروب منتجہ نکل آئیں، جو بقایا ہیں وہ نکل گئی ہیں اس سے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی یہ بات کہ بے کبرا کلیات اکبر موضوع مقدمتین کا اختلاف الکیف، یہ ساری بات شکل ثانی میں جمیع ضروب میں پائی جاتی ہے، سمجھے یا شکل ثانی کی، جمیع ضروب میں پائی جاتی ہے، اور یہ جیسا کہ شکل ثانی کی جمیع ضروب میں فَإِنَّ الْأَكْبَرَ مَوْضُوعٌ فِي كُبْرَاهُ فَكُلِّيَّتُهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الْاخْتِلَافِ الْكَيْفِ جی، اور یہ بات جیسا کہ شکل ثانی کی جمیع ضروب میں، جی یہ بات جیسا کہ شکل ثانی کی جمیع ضروب میں، وَكَمَا وَكَمَا فِي الضَّرْبِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ مِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ، بس شکل رابع کی ضرب ثالث دیکھ لو، کبرا کلیہ ہے کہ کوئی نہیں جی جی، جی تے ضرب رابع کلیہ ضرب خامس کلیہ تے ضرب سادس کبرا کلیہ ہے، چھٹی ضرب جڑی ہے وہ شکل رابع دیو بلا ہو جے، تو شکل رابع کی جو چار ضربیں ہیں ان میں کبرا کلیہ ہے، ان میں کبرا کلیہ ہے، کلیہ ہے کہ کوئی نہیں،
تو باقی دوویں موجبے ہون تے اور شرط ہے تے جے موجبے نہ ہون تے پھر کیف وچ اختلاف ہوئے تے پھر اور شرط ہو ساری نال ہی وچ ساری آ گئی کیا کہ جی اور جیسا کہ یہ شکل رابع کی ضرب ثالث ضرب رابع خامس اور سادس میں کبرا کلیہ ہے کبرا اے او باقی ضربہ میں دو آ گئی ہیں کیڑیاں پنجویں تے چھویں تے تیسری چوتھی دسدے نے بھی پیچھے بھی آئی سی تے ہن بھی آ گئی تو کوئی عرض نہیں کیوں کیا کیسی خلوف منع ہے تو جمع جائز ہے اور جیسا کہ ضرب ثالث اور رابع اور خامس اور سادس میں شکل رابع سے شابہ اور جی جیسا کہ ضرب ثالث اور ضرب رابع اور ضرب خامس اور ضرب سادس میں شکل رابع سے اور جیسا کہ ضرب ثالث اور رابع اور خامس اور سادس میں شکل رابع سے فقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على كلا الامرين والذا حملنا بس ہاں تردید العمل الاول على معنى القلوب بس تو شارح کہتے ہیں کہ ضرب ثالث جو ہے اور ضرب رابع شکل رابع سے یہ دونوں امروں پر مشتمل ہے یہ دونوں امروں پر پیچھے بھی سچی آئی بات اب بھی سچی آ رہی ہے اس لیے ہم نے شارح کہتا ہے کہ تردید اول کے بارے میں ایک کہا تھا کہ من الخلوف ہے خلوف منع ہے کہ دونوں نہ ہوں تو شکلیں شرطیں پائی جائیں ایسا نہیں ہو سکتا جمع منع نہیں ہے جمع تو لہذا وہاں بھی ثابت ہوگی یہاں بھی ہوئی تو حرج کوئی نہیں ہے جی کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ ضرب ثالث اور ضرب رابع جو ہے یہ دونوں امروں پر مشتمل ہے دونوں امروں پر مشتمل ہیں جی سنیں بے کبرا کیے کلیہ بھی ہے تے ضرب کیڑی کیڑی ثالث اور رابع ثالث کون ہے صغرا موجبہ کلیہ تے کبرا سالبہ کلیہ ہے نا ثالث کون ہے ثالث صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ ثالث صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ ہاں تے رابع کون ہے موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ صغرا سالبہ کلیہ تے کبرا ایکڑی چوتھی ضرب رابع کی صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ ہاں اے مطلب جی 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 تے پنجویں وچ کی ہے موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ تے چھویں وچ کی ہے سالبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ ہاں شاباش چلو جی پس تحقیق مشتمل ہے ضرب ثالث اور ضرب رابع شکل رابع سے دونوں امروں پر اور اسی لیے حمل کیا ہم نے تردید اول کو من الخلوف پر اور شرح 10 کیا ہے نے جی پس تحقیق مشتمل ہے ضرب ثالث اور ضرب رابع شکل رابع سے دونوں امروں پر اس لیے حمل کیا ہم نے تردید اول کو من الخلوف پر پس تحقیق شامل ہے ضرب ثالث اور ضرب رابع شکل رابع سے دونوں امروں پر اور اس لیے حمل کیا ہم نے تردید اول کو من الخلوف پر جی قد اشیر الى جميع شرائط الشکل الاول والثالث کما وکیفا وجہتا وإلى شرائط الشکل الثانی والرابع کما وکیفا وباقیت شرائط الثانی بحسب الجہتی فاشار الیہ بقولہ مع منافات الى آخری شارح کہتے ہیں یہاں تک اشارہ ہو گیا ہے اشارہ اس واسطے کہ وضاحت نہیں نا وہ تردیدوں کے ساتھ بات کی ہے تو ان سے یہ سمجھا ہے نا تو اشارہ ہو گیا ہے شکل اول اور شکل ثالث کے جمیع شرائط کی طرف کم کے اعتبار سے بے شکل اول میں کبرا کلیہ ہونا چاہیے تو شکل ثالث میں دونوں میں سے ایک کلیہ یہ بات آئی ہے
اور کیف کے اعتبار سے بھی آ گیا ہے کہ دونوں کا صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ، اور جیت کے اعتبار سے بھی آ گیا ہے کہ ان کا صغرا فعلیہ ہونا چاہیے، ان کا کہ کو نہیں آئی؟ ایک گل واقعی آئی ہے کیا کہ جی اشارے کہتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے شکل اول اور شکل ثانی ثالث کے جمیع شرائط کی کم کے اعتبار سے اور کیف کے اعتبار سے اور جہت کے اعتبار سے، کیف کے اعتبار سے دونوں شریک ہیں صغرا موجبہ، اور جہت میں مشریک ہیں صغرا موجبہ بالفعل، اور کم کے اعتبار سے شکل اول میں کل کبرے کا کلیہ ہونا شرط ہے، اس میں مقدماتین میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ ایک گل پوری ہو گئی، اور شکل ثانی کی شرطوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، اور شکل رابع کی شرطوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، کم کے اعتبار سے بھی اور کیف کے اعتبار سے بھی۔ ایتھی آئی نہیں ہوں شکل ثانی بھی کم کے اعتبار سے کیا شرط ہے؟ کبرا کلیہ، اور کیف کے اعتبار سے اختلاف المقدماتین ایجاب سلم آئے نا کہ نہیں آئے؟ سنیں ہی، اور باقی شرط ثانی کی شرائط باقی رہ گئے بحسب الجہت، بحسب الجہت نہیں ذکر کیا کہ کی ہے جہت رہ گئی ہے، تو اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے مع منافات نسبت الی آخرہ، کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ شکل ثانی کی شرائط کی طرف، شکل رابع کی شرائط کی طرف کچھ پیچھے تو کچھ ہون، کم اور کیف کے اعتبار سے ساری شرطوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، اور گئی ہے شکل ثانی کی شرائط باعتبار جہت کے، باعتبار جہت کے، تو وہ مصنف نے اشارہ کیا ہے مع منافات سے، کس سے؟ مع منافات کے ساتھ۔ پس تحقیق اشارہ کر دیا گیا ہے شکل اول اور ثالث کے جمیع شرائط کی طرف، اول اور ثالث کے جمیع شرائط کی طرف، کم اور کیف اور جہت کے اعتبار سے، جہت کے اعتبار سے، اور اچھا جی اور اشارہ کر دیا گیا ہے اشارہ کر دیا شکل ثانی اور رابع کے شرائط کی طرف، شکل ثانی اور رابع کے کم اور کیف کے اعتبار سے، کیف کے اعتبار سے، اور باقی رہ گئی ہیں ثانی کی شرائط ثانی کی شرائط بحسب الجہت، پس اشارہ کیا ہے بس اشارہ اس کی طرف اس کی طرف مصنف نے اپنے قول مع منافات الی آخرہ کے ساتھ منافات الی آخرہ کے ساتھ جی تحقیق اشارہ کر دیا گیا ہے شکل اول اور شکل ثالث کی جمیع شرائط کی طرف کم اور کیف اور جہت کے اعتبار سے، اور شکل ثانی اور شکل رابع کی شرائط کی طرف کم اور کیف کے اعتبار سے، اور باقی رہ گئی شکل ثانی کی شرائط باعتبار جہت کے، پس اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کی طرف اپنے قول مع منافات الی آخرہ کے ساتھ۔ شاباش جی۔ اشارہ کر دیا گیا ہے شکل اول کی جمیع شرائط کی طرف، اور شکل اول اور جمیع شکل ثالث، اور شکل ثالث کی جمیع شرائط کی طرف کم اور کیف اور جہت کے اعتبار سے، اور شکل ثانی اور رابع کے شرائط کی طرف کم اور کیف کے اعتبار سے، اور باقی رہ گئی ہے شکل ثانی کی شرائط جہت کے اعتبار سے، پس اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول مع منافات الی آخرہ کے ساتھ۔ پھر دیکھو ایک بارے پچھوں میں او ضابطہ تو شرائط الاربع او متن بھئی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے چاروں شکلوں کی شرطوں کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، وہ ہے کہ قیاس سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے ضروری ہے اما و اما، ضروری ہے اور پہلا اما۔ من عموم موضوعیت الاوسط سے کیا مراد ہے کہ وہ مقدمہ جس میں اوسط وہ کلیہ، وہ مقدمہ بولو نا، وہ مقدمہ جس میں اوسط موضوع بنی ہوئی ہے وہ مقدمہ کلیہ ہو،
یہ کہاں ہوتا ہے؟ شکل اول کا کبرا بھی ہوتا ہے اور شکل ثالث میں مقدمتین کا سمجھائیے جی، کیونکہ شکل ثالث میں حد اوسط صغرے میں بھی موضوع ہے اور شکل اول میں صرف کبرے میں موضوع ہے، تو وہ مقدمہ جس میں حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے وہ کلیہ ہو۔ اب اس میں کون آ گیا؟ شکل اول کا کبرا آ گیا کہ مقدمتین میں سے دونوں کلیے ہوں یا کوئی ایک آ گیا؟ تو اس میں شکل اول کی شرط بیعتبار کم کے اور شکل ثالث کی شرط بیعتبار کم کے آ گئی کہ کوئی نہیں آئی یہ دیسیو کہ بھئی وہ مقدمہ جس میں موضوع بنا ہوا ہے وہ کلیہ ہو، تو یہ شکل اول کا کبرا بھی ہے اور شکل ثالث کے دونوں مقدمے ہیں جی۔ تو اب اس میں شرط آگے بھی شکل اول سے صحیح نتیجہ لینا ہو تو کبرا کلیہ ہونا چاہیے، شکل ثالث سے صحیح نتیجہ لینا ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ انہیں دنال کیڑی کیڑی شے آ گئی؟ شکل اول اور ثالث کی بیعتبار کم کے شرط آ گئی، بیعتبار مع ملاقات ہی للاصغر بالفعل، اس کے ساتھ یہ جوڑنا ہے کہ اوسط کی ملاقات ہو اصغر کے لیے بالفعل، اوسط کی اس پہلے اما کے ساتھ یہ جوڑنا ہے کہ اوسط کی اب یہ جو بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات کا مطلب بھی صغرا موجبہ ہو، صغرا بولنا اور ملاقات بالفعل تائیں ہونی بھی کی ہوئے سال بعد پھر ملاقات بالفعل تو پھر لڑائیاں پہ گئیں دال دی کولی تو صغرا کیا ہو؟ اب یہ جو ملاقات ہے مولوی جی دو طرح ہیں کہ اصغر بڑے موضوع تے اوسط بڑے، یہ شکل اول کا صغرا بن گیا، تو پھر اس طرح شکل اول کی دوسری شرط بیعتبار وہ بھی آ گئی کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، صغرا اور کبرا، اور یا ملاقات یوں ہو کہ اوسط موضوع بنے اور اصغر، تو یہ شکل ثالث کا صغرا ہے، تو پھر شکل ثالث کے صغرے کا موجبہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی آ گیا جی کہ نہیں آیا؟ تو اب یہاں تک بالفعل تک شکل اول کی شرطیں کم کیف دونوں آ گئیں، ایجاب صغرا تے کلیت کبرا، شکل ثالث کی بھی آ گئی ایجاب صغرا اور مقدمتین میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا، سنیں تے ان دے وچ شکل رابع دیاں بھی کچھ ضرباں نال آئیاں نے کہ کو نہیں آئیاں، انہوں نے بھی نال ٹورنا ہے جی جی۔ اچھا ہن اے دو پوریاں ہو گئی ہیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور میں کوشش کر رہا ہوں یہ جڑا ہے نا او کنے لوگ پریشان ہوندے نے بھی جڑا نا بھی ضابطہ کیویں سمجھ آوے تے اینوں کوشش کرو پلے بنو بھی پڑھان لگے پھر نہ لتاں کھڑیاں ہوئیاں پہ ہون۔ اے دو آ گئے جی، کی آ گئے؟ تے اے جید اعتبار نال بھی آ گئے نا بالفعل، صغرا بالفعل او حمل ہی علی الاکبر، او کہ اوسط کا حمل ہو کس پر؟ اکبر پر، اوسط کا اکبر پر، تے اینوں جڑا ہے نا اوسط کا حمل ہے اکبر پر، یہ ہوتا ہے شکل رابع میں اور شکل ثانی میں۔ اوسط کا حمل کس پر؟ نہ یہ شکل اول میں ہوتا ہے، ان دونوں کو یہاں ذکر نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کس میں؟ تو شکل ثانی آگے آ رہی ہے تو یہاں سے شکل رابع کی کچھ ضربوں کا ذکر آیا، کس سے؟ او حمل ہی، آگے سمجھ۔ اب دوسری تردید کہ اما من عموم موضوعیت الاکبر، کہ وہ قضیہ جس میں اکبر موضوع بنا ہوا ہے وہ کلیہ ہو، تو پھر اوسط کیا بنے گی؟
معمول بنے گی. اب یہ کبرا شکل ثانی کا ہے اور شکل رابع کا ہے. یہ کبرا کہ جس میں اکبر کیا بنا ہوا ہے، موضوع اور اوسط کیا بنی ہوئی ہے، محمول بنی ہوئی ہے. تو اب اس سے شکل ثانی کی شرط باعتبار کم کے آگے کہ شکل ثانی سے صحیح نتیجہ کے لینے کے لیے کم کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہو. یہ شرط پیچھے پڑی ہے، کبرا اس کا مال اختلاف الکیف. کہ دوسرا یہ ہے کہ صغرا کبرا کیف میں مختلف ہوں. صغرا کبرا کیف میں مختلف ہوں. کیا کہ صغرا کبرا کیف میں مختلف ہوں. تو اس میں شکل ثانی کی دوسری شرط آ گئی باعتبار کیف کے. باعتبار شکل ثانی کی شرطیں پوری ہوگی کم اور کیف کے اعتبار سے. کم کے اعتبار سے شرط ہے کیا، کبرے کا. کیف کے اعتبار سے مقدمتین کا اختلاف. اور شکل رابع کی جو 2 ضربیں رہ گئی تھی وہ بھی آ گئیں، بلکہ پچھلی 2 بھی ساتھ جڑ گئی ہیں. آگی سمجھ، ایتھے مقدمہ پورا ہو گیا اور 4 شکلاں آ گئیاں تو نہ دیاں. اے پہلے اما وچ 2 ہوندیاں نے پوریاں تے چوتھی دیاں 6 ضرباں. ایس دوسرے او حملے الاکبر وچ چوتھی دیاں کچھ ضرباں صرف. تے وہ اما تو بعد شکل ثانی بیان ہے. اما تو بعد شکل ثانی بیان ہے تے کچھ 2 ضرباں جڑے رہ گئیاں کندیاں شکل رابع دی انہاں دا بیان ہے جی. اور ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں، کس دی، مقدمے دی. اگوں جڑی گل رہ گئی ہے نا وہ تو وکری گل ہے گا. ان ٹوڑ دے ہیں بھئی شکل ثانی میں کیف کے اعتبار سے کیا شرط ہے. شکل شکل کیف کہہ رہا ہوں جیت کے اعتبار سے واجب. شکل ثانی میں منہ بینا پہ تو بول جائے گا، میں تو منع کیتا ہے بھی شکل ثانی میں جیت کے اعتبار سے کیا شرط ہے، تو وہ آگے یہاں سے بیان ہوگی. سنی جائے گل یہ انشاءاللہ کل پڑھ دیں. خیر ہو.